بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ہم پارٹ آف اسپیچ پڑھیں گے. ناؤ کم آن دا آل دا انگلش ورڈس آر classified as per their use and capacity in the sentence. They are 8 in numbers and are called part of speech. A speech is a sentence having many words. اس طرح سمجھ لیجئے اسٹوڈنٹس کہ جیسے انگلش جو ہے ایک طرح کا درخت ہے اور پارٹ آف اسپیچ اس کے بیج ہیں، یا پارٹ آف اسپیچ اس کے چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں جس سے بن کے انگلش جو ہے بنی ہے. اچھا، اس کے مختلف حصے یا پھر پارٹ آف اسپیچ کے 8 ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلا پارٹ آف اسپیچ ناؤن کہلاتا ہے، سیکنڈ پروناؤن، تھرڈ ایڈجیکٹو، فورتھ ایڈورب، ففتھ ایڈورب، سکستھ پریپوزیشن، سیون کنجنکشن اینڈ 8 از ون اینڈ لاسٹ از دا انٹرجیکشن. ناؤ کم آن دا فرسٹ پارٹ آف اسپیچ. ناؤن. ناؤن از اے ورڈ یوزڈ فار پرسن، پلیس، تھنگس اور اینیمل. یعنی کہ اسم، ناؤن کا مطلب اسم بھی ہوتا ہے. اسم کسی خاص چیز، شخص، جگہ یا جانور کے نام کو کہا جاتا ہے. اگزامپل: اسلم، احمد، سکینہ یہ پرسنس میں آ جاتے ہیں. اویس، عبداللہ بھی پرسنس میں آتے ہیں. کراچی اور پاکستان یہ پلیس میں آ جائیں گے. تھنگس کی جو ہے مثال ہے بک، پینسل، اور اینیمل کی مثال ہے ڈاگ اور ٹائگر وغیرہ وغیرہ. اسی طرح نیکسٹ پارٹ آف اسپیچ کی طرف چلتے ہیں. پروناؤن. پروناؤن از اے ورڈ یوزڈ ان پلیس آف ناؤن. وہ لفظ جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے پروناؤن کہا جاتا ہے. مثلاً ہی، شی، اٹ، دے، وی، یو. اگزامپل میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے اس کو پڑھیں گے: ہی از اے بوائے، یعنی ہی جو ہے پروناؤن ہے، شی جو ہے پروناؤن ہے. اسی طرح دے آر گوئنگ فار پکنک، وہ پکنک پر جا رہے ہیں. وی ول گو ٹو اسکول، ہم اسکول جائیں گے. یہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گی؟ پروناؤن کہلائیں گی. اس طرح تھرڈ پہ آ جائیے، ایڈجیکٹیوز کہلاتا ہے. ایڈجیکٹیو کہتے ہیں صفت کو. ایڈجیکٹیو از اے ورڈ وچ کوالیفائز اے ناؤن اور پروناؤن. یعنی کہ جو کسی ناؤن یا پروناؤن کی خاصیت کو ظاہر کرتے ہیں. مثلاً کہ ہی از اے گڈ مین. اب یہاں پہ گڈ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے، یعنی کہ وہ ایک اچھا شخص ہے. یہاں پہ گڈ اچھائی کو بیان کرتا ہے. اسی طرح دے آر ہیونگ ڈیلیشیس فوڈ. اس طرح ڈیلیشیس فوڈ کی جو ہے ڈیلیشیس ہے ایک ایڈجیکٹیو ہے، یعنی بہت زیادہ مزیدار کھانا. اس طرح یہاں پہ ایڈجیکٹیو یعنی اس میں صفت کہلاتا ہے جو کہ کسی ناؤن کی، کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو. اب نیکسٹ پہ آتے ہیں ورب. یہ بھی پارٹ آف اسپیچ کا فورتھ پارٹ ہے. A verb is a word which indicates some action. ورب بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور ورب سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ جو کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اسے ورب کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل آئی آلویز ہیلپ یو. اب یہاں پہ ہیلپ ہو گیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ ورب کہلائے گا. اس طرح ورب کی کئی فارمز بھی ہوتی ہیں، وہ ہم نیکسٹ جو ہے لیسن میں اس کو اسٹڈی کریں گے. اس طرح ہی ول ڈو دا ورک ٹوڈے، وہ آج کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ڈو کیا ہے؟ کام کے کرنے کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ ورب میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں اگر ہم ایڈورب. این ایڈورب از اے ورڈ وچ ماڈیفائز اے ورب اینڈ ایڈجیکٹیو اور another adverb in the sentence and adds to their meaning. ایڈورب وہ لفظ جو کسی فعل یا صفت یا دوسرے ایڈورب کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایڈورب. یہ پارٹ آف اسپیچ کا 5واں پوائنٹ ہے. اسی طرح اس کی مثال میں ہم لیتے ہیں ہی رنز کوئکلی، وہ تیز بھاگتا ہے. تو یہاں پہ کوئکلی کیا شو کر رہا ہے؟ ایڈورب کو ظاہر کر رہا ہے. صحیح ہے، اضافی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے. صحیح ہے. اس طرح اور دے رن ویری فاسٹ، تو ویری فاسٹ میں جو ہے ایڈورب کی نشاندہی کی گئی ہے. Now come on the next part of speech, which is preposition. A preposition is a word used before a noun or a pronoun
to show its relation with another noun or pronoun in the sentence. For example, she came from the college. Next, another one, the fish jumped into the water. Student, preposition जो होता है वो हुर्फ या वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या ज़मीर से पहले इस्तेमाल होता है और जुमले में इनसे ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है. अब इसकी एग्जाम्पल से ज़ाहिर है, वाज़े हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि शी केम फ्रॉम द कॉलेज. शी केम वो आती है या वो आई, फ्रॉम द कॉलेज, फ्रॉम क्या है, से, दी कॉलेज क्या है, कॉलेज से आई. ठीक है ना, दी आर्टिकल है और कॉलेज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इसको पढ़ा जाए. इसी तरह द फिश जम्प्ड इनटू द वाटर, मछली तालाब के अंदर उछल गई, कूद गई. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट वन, कंजक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच के कंजक्शन पे अगर आते हैं तो ये देखते हैं, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स. कंजक्शन जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो अल्फाज को जोड़ने के काम आता है, या फिर एक फ्रेज, दो फ्रेजेस को जोड़ने के काम आता है, या फिर दो जुमलों को जोड़ने के काम आता है. मसलन एंड हो गया, सो हो गया, बट हो गया, और हो गया. इस तरह इसकी अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देंगे तो अली एंड वली आर प्रेजेंट, यानी एंड क्या है यहाँ पे, कंजक्शन में शामिल होगा. इसी तरह अहमद जो है, अहमद और मोहम्मद कैन गो देयर, और क्या है यहाँ पे, कंजक्शन है, यानी ये जुमले को जोड़ने वाला है, दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को आपस में इसने जोड़ दिया. इस तरह नेक्स्ट आ जाएं, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच के जो है पार्ट, इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और जॉय, सॉरो, ग्रीफ और सरप्राइज. इंटरजेक्शन जो होता है एक ख़ास किस्म का इजहार होता है, इसको इजहार भी कह देते हैं, यानी कि किसी खुशी, गमी, दुख या फिर ख़ास किसी किस्म का सरप्राइज़ इंसान को मिलता है तो फिर जो उसकी कैफियत को ज़ाहिर करता है उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे हुर्रा हो गया, अलास हो गया, या ओह, इस तरह के जुमले जिसके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाया जाता है, ये क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं. हुर्फ इस्तिजाबिया कहलाते हैं इनको उर्दू में. जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द प्राइज़. हुर्रा, अरे वाह, हमने प्राइज़ यानी इनाम जीत लिया है. इस तरह अलास, अफसोस, आवर डियर फ्रेंड इज़ डेड, हमारा प्यारा दोस्त इंतकाल कर चुका है. चलें, ओके, लेट्स come to the next video. Okay, thank you for watching the video.